بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک دن کے گیپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. بہت بہت معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ایک اشتباہ، ایک کنفیوزنگ رہی کہ شاید کل کا درس نہ ہو کیونکہ شب قدر کی تاریخیں چل رہی تھیں. خیر، لیکن ہم غلط فہمی کا شکار تھے اور اس وقت الحمدللہ آپ کی جانب سے یہاں پر ہم مشہد مقدس میں، ابھی تک ہم قم المقدسہ سے درس دے رہے تھے، اس وقت ہم مشہد مقدس حرم امام رضا علیہ السلام کے قریب ہیں. آپ سب کے حق میں دعا گو ہیں اور حرم میں آپ سب کی طرف سے زیارت بھی پڑی. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے. آج کے درس کی شروعات ہم سورہ الحمد سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم، یہ تمام لوگ کے جو درس میں شریک ہو رہے ہیں واقعی ایک بہت بڑا جہاد ہے اور یہ آپ کی آخری شفٹ ہے. پریشان نہ ہو، بس کچھ ہی دنوں کے اور مہمان ہیں ہم آپ کے سامنے. انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات پروردگار عالم درگزر فرمائے. آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں قرآنیات کے متعلق کہ قرآن میں جو قصے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے. قرآن میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک قصے کو دہرا دیا گیا ہے، ایک ایک حکم کو دہرا دیا گیا ہے. تو آخر یہ جو حکم دہرایا گیا ہے ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیوں کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے ایک پیام گزرا تھا. وہ میسج یہ تھا کہ ایک امیر شخص تھا دوسرے مذہب کا، وہ کسی ایک مسلمان علاقے میں گیا اور اس نے چاہا، کوئی اہل کتاب میں سے تھا، مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب میں سے تھا، اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے اور مسلمانوں کو کیسے جو ہے وہ اپنے دین سے گمراہ کر کے ان کی روش بدلی جائے، انہیں کنفیوز کیا جائے ان کے دین کے متعلق. تو اس نے کیا کیا، اس نے جا کر ایک گاؤں سے اس کا گزر ہوا اور اس گاؤں میں جیسے ہی وہ پہنچا اس نے ایک مزدور کو پکڑا اور کہنے لگا کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتایا، سلام دعا کیا اور اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور لہٰذا ایک بات ہمارے نہیں سمجھ میں آتی کہ آخر جب قرآن میں ایک مرتبہ کسی چیز کا حکم دے دیا گیا تو دوسری مرتبہ کیوں اس چیز کو، آیتوں کو دہرایا گیا؟ ایک بار کہا گیا کہ مثلا تم اللہ کی نشانیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہو، تم اپنے خدا کی کن کن نشانیوں کو فراموش کرو گے، اس کی کن کن نعمتوں کو بھولو گے، کس کس نعمتوں سے آنکھوں کو اپنے رخ کو پھیرو گے. تو ایک مرتبہ کہہ دیتا، یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح سے نہ جانے کتنی آیتیں ہیں کہ جو تبدیل ہوئی ہیں. تبدیل اس لحاظ سے کہ لوگ کنفیوز ہیں کہ آخر یہ دو مرتبہ کیوں. تو اس نے کہا کہ کوئی کنفیوز نہیں ہے، کنفیوزنگ آپ میں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی، تو ضرورت کیا تھی دو آنکھوں کی؟ ایک آنکھ رکھتے آپ کے لیے کام بھر کی ہو جاتی. پھر آپ جو ہے وہ آپ کے دو ہاتھ اللہ نے دیے تھے، ایک ہاتھ کاٹ دیجئے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ایک ہاتھ کام کر سکتا تھا. آپ کے دو پیر ہیں تو ایک پیر کاٹ دیجئے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں.
تو اس طرح سے اس مسلمان نے جو ہے وہ اس عیسائی کو یا یہودی جو بھی کہیں اسے قائل کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہ پر ایسے قصے بیان ہوئے ہیں کہ جن کے متعلق اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سب کا مقصد اپنی اپنی جگہ پر الگ ہوتا ہے اور ایک ایک حرف قرآن کا اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز نہ کم ہے نہ زیادہ۔ قصوں کے بارے میں وہی دہرانے والا جو راز ہے اس کے متعلق یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے قصے اور باتیں معمولی اختلاف کے ساتھ، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بار بار دہرائی گئی ہیں۔ ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، تو اس بار بار کی تکرار اور ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ، کہیں مثلا اولاد کا تذکرہ پہلے ہے اور پھر ماں باپ کا تذکرہ بعد میں ہے، کہیں جو ہے ماں باپ کا تذکرہ پہلے اور اولاد کا تذکرہ بعد میں ہے، تو آخر اس کے متعلق یہ کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ پروردگار عالم نے کوئی بھی ایک حرف بھی اضافی نہیں رکھا ہے، اس میں کوئی بھی ایک حرف بھی اضافی نہیں ہے اور ایک حرف کم بھی نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں اور سب میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا فقر و فاقے اور تنگ دستی کو لے کر قرآن میں چند آتے ہیں۔ کہیں پر ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ کیا کہہ رہے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں کیا ہے کہ فقر و فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو یہاں پر یہ کہ قتل کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے اپنی اولاد کو۔ جو لوگ اپنی اولاد کو زہر دے دیتے ہیں فقر و فاقے کی وجہ سے، نہیں معلوم جہالت کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہ کریں، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے، آپ جو ہے وہ اس کے ذریعہ بنے ہیں اور دنیا میں آنے کے۔ تو اگر اللہ اس بات سے بخوبی واقف ہے، اللہ واقف کار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس کو ہم نے یہ اولاد دی ہے وہ اس کا خرچہ اٹھا پائے گا یا نہیں اٹھا پائے گا، اور اللہ نے جب آپ کو اولاد دی ہے تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے کہ کم و بیشی کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے مرغ مسلم کھلائیں، لیکن یہ کہ اللہ نے زندگی دی ہے اور یہ زندگی چند روزہ ہے، تو لہٰذا اللہ پر جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں انہیں بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اولاد دے دی ہے، اب ہم اس کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ جس نے آپ کے ذریعے سے پیدا کیا ہے اس دنیا میں، جس نے بھیجا ہے، وہی اس خرچے کو بھی اٹھانے والا ہے۔ تو لہٰذا بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا پر توکل کریں اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے رہیں۔ دوسری آیت، اب اس میں کیا ہے آپ دیکھیں کہ کہا گیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ لیکن اب دوسری آیت دیکھیے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 31، 31 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یعنی فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی۔ اب یہاں دیکھیے معاملہ پلٹ گیا، پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ اولاد کا تذکرہ کیا پھر ماں باپ کا، اور اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلے ماں باپ کا تذکرہ کیا اور پھر اپنے جو ہے وہ والدین کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی دیں گے، تم کو بھی مثلاً دیں گے۔ تو اب یہاں پر معاملہ الٹ گیا۔ اب اس میں تدبیر کیا ہے؟ اب اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ آخر سورہ انعام میں جو ہے وہ پہلے ماں باپ کا تذکرہ کیا کہ ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، لیکن سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں کیا کہا کہ پہلے اولاد کے متعلق اور پھر جو ہے ماں باپ کے متعلق ذکر کیا۔ اب یہ پہلی آیت میں
فرزندوں کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے، جبکہ دوسری آیت میں اولاد کا تذکرہ مقدم ہے، یعنی پہلے ان کا اولاد کا تذکرہ مقدم یعنی سب سے اوپر لایا گیا، سب سے پہلے لایا گیا۔ اس کا راز یہ ہے کہ پہلی آیت میں باپ کے موجودہ فقر و تنگ دستی قتل اولاد کا سبب قرار پائی ہے۔ پہلی آیت سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی جو قتل کا جو سبب قرار پایا ہے وہ باپ کی تنگ دستی اور باپ کی غریبی جو ہے یہ اولاد کو قتل کرنے کا سبب قرار پائی ہے، کہ باپ غریب تھا لہذا ماں غریب تھی، باپ غریب تھا، تو اس کو جو ہے وہ بہت سے آج بھی لوگ قتل کر رہے ہیں۔ آپ نیوز دیکھتے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں کی نیوز آتی ہے، بہرحال کہ ماں باپ نے مار دیا، سولی پر چڑھ گئے، زہر کی شیشی جو ہے پلا دیا اپنے بچوں کو، پہلے جو ہے وہ بچوں کو پلایا پھر خود پی کے مر گئے۔ تو یہ بزدلی ہے، ٹھیک ہے، پریشانی اپنی جگہ پر ہے، ہر انسان اس دور سے گزرا ہے، ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی اس حالات سے گزرا ہے، اور ہر کسی کے حالات ایک نہ ایک دن بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال ہے ہمارے یہاں بڑی مشہور، گھور کے بھی دن پلٹتے ہیں۔ گھور وہی جہاں پر کوڑے وغیرہ کرکٹ وغیرہ پھینکا جاتا ہے، گندگی پھینکی جاتی، وہاں بھی دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پر جہاں کوڑے پھینکے جاتے تھے آج ان جگہوں پر میڈیکل کے باقاعدہ کالجز چل رہے ہیں، آج وہاں پر اس کوڑے والی جگہ پر ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر اسکول بنے ہوئے ہیں۔ تو بالکل اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ واقعاً کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سخی ہے، کریم ہے، وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کرے گا، لیکن صبر کرنا ہوگا۔ اللہ نے جو آپ کو صبر کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن ہم صبر ہی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر صبر نام کی چیز نہیں۔ صبر اس کو تھوڑی نہ کہتے ہیں کہ پیاس لگی ہے اور پھر آپ وقتی طور پر جو ہے پانی، یہ چھوٹا صبر ہے، امام حسین علیہ السلام سے سیکھیں۔ اسی لیے تو اگر آپ مسلمان ہیں، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، ہر وہ شخص کے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتا ہے، وہ بہت مانتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جس طرح سے قربانی دی، کیا ہمارے بچے اس طرح سے قربان کیے جا رہے ہیں؟ نہیں قربان کیے جا رہے ہیں۔ کیا امام حسین علیہ السلام 4 محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا، 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے، اور 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ 4 محرم سے کیا جب پانی بند ہوا تو امام حسین علیہ السلام کو اور بقیہ اہل حرم کو اپنے بچوں کا خیال تھا، تو کیا انہوں نے پانی پیا ہوگا؟ نہیں پیا ہوگا۔ تو لہٰذا جو انسان اتنا صبر کر سکتا ہے، ہم ایک دن صبر نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی کے کچھ لمحات، کچھ ایام، کچھ مہینے صبر نہیں کر سکتے۔ صبر سے کام لیں تبھی اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو صبر نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر پریشانیاں نازل کرتا ہے، پریشانیاں نہیں نازل کرتا، آپ خود اپنی پریشانی کا سبب بنے ہیں۔ خیر، تو اب کیا ہے کہ یہاں پر جو آیت کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے جب اولاد کا یہاں پر تذکرہ کیا تو یہاں پر باپ جو ہے وہ باپ کی تنگ دستی اور غریبی کی وجہ سے ماں باپ نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، تو اللہ نے منع کیا، اور یہ اس لیے کیونکہ باپ کی تنگ دستی اور غریبی کے سبب سے ایسا قرار پایا تھا۔ لہٰذا اطمینان دلایا گیا کہ فی الحال تمہارے رزق اور مستقبل میں تمہاری اولاد کے رزق کا ذریعہ خدا ہی ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ ہی تمہارے رزق کے ذمہ داری کو سنبھالنے والا ہے، اور تمہارے بچوں کو بھی وہی رزق دینے والا ہے۔ اسی بنا پر تم بھی اور تمہاری اولاد بھی اس کی محتاج ہے۔ اللہ کے محتاج ہیں ہم لوگ، ایک دوسرے کے محتاج نہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا مانگے اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کو وسیلہ بنائے، اہل بیت علیہ السلام کو بیچ میں لا کر، اللہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دوسری آیت جو ہے جس میں ہم نے بتایا آپ کو کہ اس آیت میں لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اولاد کے اخراجات کے سبب آگے چل کر فقیروں اور تنگ دست نہ ہو جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب اولاد پیدا ہوگی، آج کل جیسے معاشرے میں چلتا ہے وی ٹو اوور ٹو، ہم دو ہمارے دو، یعنی بس ہم 2 میاں بیوی اور ہمارے 2 بچے۔ کیوں؟ یہ امریکن کلچر ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے، ہم اسلامک ہیں، تو جب ہم اسلامک ہیں تو ہم کیوں جو ہے وہ دنیا والوں کے کلچر پہ عمل کرتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں، نہ کہ دنیا والوں کے قول پر عمل کریں، کیونکہ دنیا والوں سے ہمیں صرف رسوائی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سے اہل بیت اور خدا راضی ہے یا نہیں۔ جس سے اہل بیت اور خدا راضی ہوں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، آپ اسے انجام دیں۔
ورنہ آپ کچھ بھی ایک بھی قدم اگر غلط بڑھاتے تو اللہ کا رسول اور اہل بیت علیہ السلام یا اللہ کی طرف سے خود الہام ہو جاتا ہے آپ کو کہ ہاں آپ یہ غلط کر رہے ہیں. خیر، تو اب یہاں پر کیا ہے، دوسری آیت جو سورہ اسراء کی 31 آیت ہے، یہ آپ سب دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو جو اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں، آپ قرآن اٹھائیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر پروردگار عالم اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. پر پہلی آیت میں کیا ہے کہ ماں باپ کی تنگ دستی کی وجہ سے، باپ کی تنگ دستی کی وجہ سے اولاد قتل ہو رہی، اور دوسری جگہ پر کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ یہاں پر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم آگے اولاد کی وجہ سے ہم پریشانی میں نہ گر جائیں، اس لیے جو ہے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. لہٰذا اب یہاں پر اس دوسری آیت میں یہ اطمینان دلایا گیا کہ تمہارے بچوں کا رزق دراصل تمہارے ذمہ نہیں ہے. یعنی جو ہمارے بچے ہیں ان کا رزق ہم کوشش کرنے والے ہیں، رزق میں برکت دینے والا واجبات پر عمل کرے، مستحبات کو انجام دے، اور جو بھی انجام دے عمل اس کو خلوص نیت کے ساتھ، ریاکاری شامل حال نہ ہو، ورنہ سب اکارت ہو جائے گا، سب رائے گاں ہو جائے گا. تو اللہ یہاں پر یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ پروردگار عالم اتنا رحیم ہے، کریم ہے، سخی، کہ جو کافروں اور مشرکوں کو بھی جو ہے وہ رزق عطا کر رہا ہے. جو ایک کافر کے گھر میں بھی اپنے اس سورج کو روشن کر رہا ہے، چاند کو روشن کر رہا ہے، اس کی قندیلیں روشن کر رہا ہے، وہ ایک مومن کو بھی دے گا. تو جو کافر پر اتنا مہربان ہے وہ مومن پر کتنا مہربان ہوگا. لیکن اگر ایک انسان مسلمان ہے، مومن ہے، اسے چاہیے کہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس صبر کی گواہی دے کہ پروردگار. دیکھیں دو چیزیں ہیں، حق اور صبر. حق کے ساتھ رہیے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے، ہمیشہ حق بات کہیے، حق بات سنیے اور حق بات بولیے. اور دوسری بات کیا ہے، پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. خود قرآن ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صرف دو ہی لوگ کامیاب ہیں. کون کون سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی. اب یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ آپ کے لیے صبر کی تلقین. واقعا صبر، آپ خود یہاں پر چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے اسی آیت کے زمرے میں کہنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے یہ ماہ رمضان میں روزہ کیوں رکھا؟ تاکہ آپ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں اور اس طرح کے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پورا دن ٹھیک ہے بھوکے ضرور رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایک اعتبار سے بھوکے رہتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ صرف فاقہ کرتے ہیں. فاقہ اور روزے میں بڑا فرق ہے. فاقہ شکنی ہو سکتی ہے دن میں، صبح سے لے کر شام کے بیچ میں، لیکن روزہ نہیں توڑا جا سکتا ہے، کفارہ ہے واجب. اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 30 دن اگر کسی نے روزہ توڑ دیا بلا وجہ. کچھ لوگ تو روزہ اس وجہ سے بھی توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سحری نہیں کی تھی تو روزہ توڑ دیا. ایسا کچھ نہیں، سحری کرنا مستحبات میں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سحری کرنا واجب ہے. اگر آپ نے سحری نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ آپ کا روزہ باطل ہو گیا. یعنی آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، روزہ آپ پر واجب ہے. پروردگار عالم آپ کو توفیق دے کہ آپ روزے کے فرائض انجام دیں. لیکن روزہ آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، منہ کا بھی ہے. نہ بولے ایسا، نہ دیکھیں ایسا، نہ سنیں ایسا کہ جو روزے میں خلل واقع ہو. خیر یہ باتیں. اور ہاں روزے کے متعلق یہ ہے کہ ایک بات اور، کیونکہ ایام ماہ مبارک چل رہے ہیں، یہ سب مسائل ضروری بیان کرنا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سحری نہیں کی تھی تو روزہ توڑ دیا. کفارہ پر واجب ہے، اور یہ کفارہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے کہ اس کے شارٹ میں ہم جواب دیں یہاں پر بقیہ اس کے مسائل اپنی جگہ پر. 30 دن آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، 31 دن روزہ رکھنا ہوگا لگاتار، اور اس کے علاوہ یعنی کل 61 روزے ہیں. 61 روزوں میں 31 دن آپ کو لگاتار، اور بقیہ روزے پھر آپ چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں. کبھی آج رکھا پھر 2 دن بعد، 4 دن بعد، اس طرح. لیکن 31 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے 61 روزوں میں. تو یہ بہت ضروری ہے. تو لہٰذا کفارہ اس طرح سے بھی آپ دے سکتے ہیں. یا 60، اگر یہ آپ روزہ رکھنا سخت ہے آپ کے لیے 60 روزہ، تو آپ 60 غریبوں کو اس طرح سے محتاجوں کو آپ کھانا کھلائیں. خیر ضروری تھا مسئلہ بیان کرنا، لہٰذا اس کو بیان کر دیا. تو اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے بچوں کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری فقیری کا سبب یہ جو ہے، ایسا نہیں کہ یہ تمہاری فقیری کا سبب بنے ہیں، بلکہ تمہارے بچوں اور خود تمہاری روزی کا مالک اللہ ہے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم رحمان ہے، رحیم ہے، سخی ہے. اگر ہم اپنے پروردگار عالم پر بھروسہ رکھیں گے تو پروردگار عالم ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے گا. انشاءاللہ ہم اس وقت مشہد مقدس میں حرم امام علیہ رضا علیہ السلام کے جوار میں ہیں، اور آپ سب کی جانب سے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ.
اور آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ رہیں گے، اور خصوصاً یہ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے، جو حضرات زیارت کر چکے ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر سے، اور جس زیارت نہیں کی ہے ابھی تک، پروردگار عالم توفیق دے کے پروردگار عالم آپ سب جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے امام سے توسل کریں۔ آج کے متعلق ایک روایت دیکھیں، میں کنفیوژن آپ کی دور کر دوں، ایک روایت بہت گھومتی ہے، ایک میسج بہت گھومتا ہے، میں مختصر سے بتا دوں آپ کو، ایک میسج بہت گھومتا ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت ہے اور 4 رکعت جو بھی نماز ہے وہ، اس کے متعلق میں نے زیادہ اس کو اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ وہ بیجا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے۔ وہ روایت یہ گھومتی ہے کہ آپ اس 4 رکعت نماز کو پڑھ لیں، پھر آپ کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ سب ادا ہو جائیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز آپ کی جو واجب، جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں اور آپ کو ذہن میں ہے کہ آپ ان نمازوں کو پڑھیں، ان روزوں کو جو آپ سے قضا ہوئے وہ رکھیں، تو آپ کو وہ نماز اور روزے پڑھنا اور رکھنا واجب ہوگا۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی نماز 2-4 رکعت کی نماز پڑھ کر اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ بدل ہو جائے اس چیز کا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں معلوم کہاں سے پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ چیز کہاں سے اسکرین شاٹ لے کے بھیجا جا رہا ہے، جس طرح سے یہ بہت سی مشہور چیزیں، چٹپٹ بی بی کی کہانیاں اور نہیں معلوم کیا کیا مشہور ہو گئیں۔ تو اس طرح سے اس طرح کی غلط فہمیاں اور خرافات سے بچیں۔ جو بس اتنا شارٹ میں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کے واجبات ہیں، نماز اور روزہ جو آپ کا قضا ہوا ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اور آپ کی نماز اور وہ روزے قضا نہیں ہوئے ہیں، وہ قضا جو ہوئے ہیں انہیں انجام دینا ہوگا، اور جب آپ مر جائیں تو آپ کے اہل خانہ اس کو انجام دیں۔ بڑے بیٹے پر واجب ہے، وگرنہ گھر والے بھی اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے روزے قدس کا دن ہے، آخری جمعہ ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ آپ 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 2 رکعت آپ پھر پورے اعمال جو ہے آپ اس میں مفاتیح الجنان، جن کے پاس بھی مفاتیح الجنان ہے، وہ مفاتیح الجنان میں باقاعدہ اس کے اعمال لکھے ہوئے، آپ ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ وگرنہ صرف اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کسی بھی طرح کی اطلاع نہیں ہے، تو صرف آپ 2 رکعت نماز پڑھیں شکرانے کی اور قربتاً اللہ کی نیت سے، اور اس کے بعد پھر بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کریں، اور پھر جو بھی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ طلب کریں گے، پروردگار عالم اگر وہ دعا جائز ہوگی تو اسے ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنا خیال رکھیں گے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔